معاملات کی خرابی سے جو پکڑ ہوگی اور قیامت کے دن جو خسارہ ہوگا یہ ہمیں خیالی نہیں اور ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ حضور اقدس سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس، غریب، فقیر، مفلس، بتاؤ کون ہے اس وقت؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہی غریب، فقیر، لاچار اور وہی مفلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اور اصل معنوں میں مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جائے گا ایک آدمی 60-70 سال کی زندگی پائی اس نے، 50-55 سال ہر رمضان کے اس نے روزے رکھے، کئی دفعہ حج کو گیا، ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کی، نفل روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، ہر سال قربانی دی اور دیگر معاملات کا بڑا اچھا اور ثوابوں کا ایک ڈھیر اور نیک اعمال کا ایک پہاڑ کل قیامت میں لے کر کے گیا۔ چنانچہ لیے ہوئے کھڑا ہے، اعمال کا ڈھیر ہے اس کے پاس، رش کر رہا ہے، لیکن اسی وقت قیامت کے میدان میں اور حشر کے میدان میں کچھ لوگ نکل آئیں گے اور وہ مطالبہ کریں گے کہ اے باری الہ، اے خداوند قدوس، اس نے میرا مال مارا ہے، اس نے میری زمین ہڑپ کر لی، میں اس کے دکان پر، یہ دکاندار تھا، میں دکان پر سامان لینے گیا تھا تو مجھ سے زیادہ نفع لے کر کے سامان مجھے بیچا اور ان تمام خوبیوں کو بتایا اپنے سامان کے بیچنے کے لیے کہ وہ خوبیاں سامان کے اندر نہیں تھیں اور مجھے بیوقوف بنایا، مجھے دھوکہ دیا۔ دوسرا کھڑا ہوگا کہ یہ میری غیبت کیا کرتا تھا، میری برائی کیا کرتا تھا، مجھ سے حسد کیا کرتا تھا اور مجھے نقصان پہنچایا کرتا تھا، لوگوں سے میری برائی بتایا کرتا تھا، مجھے نقصان پہنچانے کے در پر ہوا کرتا تھا۔ تو اب بھئی قیامت کے میدان میں تو سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور جو سینگ والی دنیا میں بکری تھی اس کی سینگ ختم کر کے اسے کہیں گے اب تم بدلہ لے لو، مار لو۔ ایک ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ترازو میں اسے تول کر کے بدلہ دلائیں گے۔ وہ دنیاوی حاکم کی طرح نہیں کہ رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے اور خوش کرنے کے لیے کچھ چیز دے کر کے ظلم کرتے ہوئے اور ظالم بنتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور مظلوم کے اوپر جھوٹا الزام لگا لیا جائے، بلکہ وہ دن قیامت کے دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، قیامت کے دن بدلے کا دن ہے، قیامت کے دن یوم الحساب ہے، قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ پورا انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ اپنی زبردست قوت و طاقت کے ساتھ موجود ہوں گے اور سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اب کیا ہوگا بھائی؟ بدلہ کیسے وہاں دیا جائے گا؟ ادھر حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولانا صاحب، جماعتی صاحب نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر یہ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہاں پیسہ تو ہوگا نہیں، وہاں سونا تو ہوگا نہیں، وہاں ڈالر تو ہوگا نہیں، وہاں ریال و درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، تو اب بدلہ کیسے ہوگا؟ اب ہوگا بھائی کہ اس نے جو 50-55 سال زندگی گزار کر کے عبادات کے ساتھ اور مقبول اور کامل عبادات کے ساتھ زندگی گزار کے گیا ہے، اس کی عبادتوں میں سے تھوڑا ان لوگوں کو دیا جائے جس کی دنیا میں غیبت کرتا تھا، زمین جس کی ماری تھی، برائی کرتا تھا، معاملات خراب کرتا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب عبادات بڑھنے شروع ہوں گے، حج کا ثواب ان کو، روزے کا ثواب ان کو، زکوٰۃ کا ثواب ان کو، اور جو ہے دوسرے صدقہ خیرات کا ثواب ان کو، قربانی کا ثواب ان کو۔ اب بڑھتا رہے گا، چنانچہ جو ڈھیر اس کے پاس ہوتا
ہوگا وہ ختم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ختم ہو جائے گا، اور مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، کیونکہ ایک لمبی زندگی گزار کے گیا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات خراب تھے، تو کتنے لوگوں کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے اس کے۔ اب نیکی یہ کر کے گیا، گرمی سردی کے روزے رکھے، اپنے آپ کو تھکایا، تہجد کی نماز پڑھی، 5 وقتہ نماز کی پابندی کری، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کری، حج دیا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں کری، لیکن معاملات کی خرابی کی وجہ سے اس کا ثواب کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ملے گا جنہوں نے کیا بھی نہیں ہوگا، اور اس کا سارا ثواب بانٹ دیا جائے گا، اور ابھی لوگوں کا مطالبہ باقی ہوگا، اور لوگ مطالبہ مانگنے والے اور اپنا حق مانگنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ اب کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب یہ لوگ جو اپنا مطالبہ مانگ رہے ہیں، ان کے گناہ کو اس کے اوپر ڈالا جائے۔ اب جتنے بھی گناہ کی چیزیں اور گناہ والے جو ہے اعمال ہیں، تمام کے گناہ کو اس کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے گا، جو ڈھیر لے کے گیا تھا ثواب کا۔ تو عبادات اپنی کی تھی، زندگی گزار کے گیا تھا نیک اعمال میں، اپنے زندگی اپنی کھپائی تھی عبادات کے اندر، لیکن معاملات خراب تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دین صرف مسجد میں آ کر کے ہے، بازار میں مسلمان نہیں بننا، دکان کے اوپر دیندار نہیں بننا، کھیت کے اندر کسان ہے وہاں مسلمان نہیں بننا، چاروں طرف سے کاٹو، جس کی میڑے کاٹ پاؤ، جس کی زمین ہڑپ پاؤ ہڑپو، ہمیں دیندار نہیں بننا۔ تو کل قیامت کے دن اپنی زندگی کا تمام نیک اعمال دوسروں کو دینا پڑ جائے گا، اور دوسرے کو کیے ہوئے گناہوں کو اپنے سر لینا پڑے گا۔ اسی کو پوچھا تھا، تو اصل فقیر و غریب یہ مفلس آدمی ہوا کہ نہیں ہوا، کہ کیا تو اپنا لیکن فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دوسروں کو کے گناہ کو اپنے سر لے لیا، اپنے کندھوں پر لے لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ عبادات میں تو بہت آگے تھا، لیکن غیبت کرتا تھا لوگوں کی، حسد کرتا تھا، جلن کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا تھا، معاملات خراب تھے، اخلاق کا بڑا گھٹیا تھا، وغیرہ وغیرہ ساری چیز۔ تو من المفلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو یہ حقیقی مفلس۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیندار صرف مسجد میں آ کر کے بننا ہے، جبکہ مسجد کے اندر تو ہمیں تھوڑا وقت گزارنا ہے، ایک نماز میں 10-15 منٹ لگتا ہے، صرف اتنے وقت کے لیے ہمیں آنا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ 5 وقت کا وقت آپ لے لیے، اکٹھا کر لیے، لیکن بقیہ زندگی اور پورا وقت 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے 24 گھنٹے آپ کو لوگوں کے ساتھ میں رہنا ہے، سماج میں رہنا ہے، معاشرے کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے؟ آپ دکان پر بیٹھے ہیں تو تجارت کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ کسان ہیں تو آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے اپنے کھیت کے اندر؟ کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے اپنے دین کے بھی، اپنی زمین کی بھی؟ ساری چیزوں کی رہنمائی اور ساری چیزوں کا سبق شریعت کے اندر موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم فکر نہیں کرتے، ہم سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، جاننے والوں سے پوچھتے نہیں، اور ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو میرے دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے اور جو ہے فکر کرنے کا مقام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کی خرابی کی وجہ سے، ہماری زندگی کا کیا ہوا اعمال سے فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں، اور دوسرے کے گناہ ہمارے سر پر لاد دیا جائے، اور ہمیں ان گناہ کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔